اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم صدق اللہ العظیم۔ سورہ المائدہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ وعدہ خلافی ایک انتہائی گری ہوئی عادت اور حرکت ہے، چاہے کوئی ایمان والا ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، جس معاشرے میں بھی چلے جائیں۔ وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ وعدہ کر کے پھر اسے پورا نہ کرتا ہو، اسے ہمیشہ ہی برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ شخص جو کسی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی کوشش کرتا ہو، پورا کرتا ہو، اسے اخلاق کے اعلیٰ درجے کی ایک عادت سمجھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہمارے دلوں میں دوسرے کے وقت کا، اس کے احساسات کا احساس نہیں ہوتا۔ ہم کوئی بات ہوئی، ہم فوراً وعدہ کر لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ میرے پاس پورا کرنے کا ٹائم ہے کہ نہیں۔ تو انسان یہ سوچ لینا کہ میں یہ وعدہ اس کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اکثر ہمارے وہ لوگ جو کوئی کام وغیرہ کرتے ہیں نا، یہ الیکٹریشین ہو گئے، یہ موٹریں ٹھیک کرنے والے، یہ گھروں میں جو کام، یا ٹھیکیدار مزدور وغیرہ، وہ کسی نے کہا یار فلاں دن کام ٹھیک ہے کر لوں گے، وہ بیچارہ انتظار چ بیٹھا ہو، آندہ ہی نہیں کئی دن، فون ہی بند کر دیتا، چکتا ہی نہیں اگوں۔ تو یہ ایک عام زندگی کی مثال ہے۔ تو اگلے کے لیے پریشانی بن جاتی ہے، وہ کسی دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہا ہے کہ یار میرے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے آنے کا، تو وہ جناب اپنے وعدے سے پھر رہا ہے۔ اور خاص طور پر وہ وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے جائیں، ان کو پورا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی محبت کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، میرے دل میں بے چین ہو جاتا ہوں جب تک آپ کی زیارت نہ ہو۔ یعنی کہ اپنے الفاظ میں جیسے بھی اظہار کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو سوچ میں پڑ گئے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو فوراً خوش کر دیتا، کیونکہ وہ لوگ تھے اور سمجھنے والے تھے کہ زبان سے جو لفظ نکالنا ہے پھر اسے پورا بھی کرنا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا، دل سر کو جھکایا، سوچ کے کہنے لگے جی کہ یہ کام ذرا مشکل ہے۔ جب جان پہ آ جائے نا انسان کی، اپنی جان پہ آ جائے، تو پھر تو انسان بھول جاتا ہے ہر چیز۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ایمان کا مکمل درجہ نہیں ملا ابھی تک۔ ایمان کا مکمل درجہ تو پھر نہیں ہے کہ اگر جان آپ کو زیادہ پیاری ہے مجھ سے، تو پھر تو وہ درجہ ایمان کا جو مطلوب ہے وہ تو نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا، سوچا، ایک دل کے ساتھ فیصلہ کیا، مشورہ کیا اور پکا کیا کہ ہاں۔ پھر سر اٹھایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آج کے بعد جان بھی سائڈ پر ہے، بس جان بھی اگر کہیں جان اپنی جان پر بھی آ گئی تو وہ بھی لگا دیں گے، بس آپ کی محبت ہی ہمارے لیے ہر چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الان اب بات بنی ہے، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایسے خالی وعدوں سے، باتوں سے نہیں چلتی بات۔ تو کہنے کا مراد یہ ہے کہ جو لوگ احساس رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ کیا میں اس کو پورا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، اور جب وعدہ کر لیں پھر اس میں اپنا نقصان بھی اٹھانا پڑے، پریشانی بھی اٹھانا پڑے، کہتے ہیں نہیں یار میں وعدہ کر چکا ہوں، میں اب اسے پورا کروں گا۔ تو اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حکم دیا کہ تمہارا اخلاق کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ چاہے انسانوں کے ساتھ وعدے ہوں یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدے ہوں، بس جب وعدہ ہو گیا پھر اسے نبھاؤ، پھر اسے پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی قسموں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ دوسری چیز، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے پالتو جانور مویشی جو ہیں وہ حلال کر دیے ہیں، تم ان کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، الا ما یتلی علیکم، ہاں جن کی تفصیل بیان ہو چکی ہے
اور اگلی آیات میں بھی بیان ہو رہی ہے جو حرام کیے گئے ہیں ان کے علاوہ باقی جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں دوسرا یہ کہا کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت تک تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی دوسرے نے ذبح کیا ہے، پکایا ذبح کیا، تو وہ آپ کھا سکتے ہو، لیکن خود اپنے ہاتھ سے شکار نہیں کر سکتے، اس سے منع کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ جی اس سے منع کیوں کیا؟ جب ایک حلال جانور ہے، انسان احرام میں ہے، اس کو ضرورت ہے وہ شکار کر لے، ذبح کر لے، کھا لے۔ فرمایا کہ نہیں، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان لینے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ یہ سوال کیوں کیا، یہ حکم کیوں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کا امتحان لینا ہے، اور امتحان لینے کے بعد انعام دینا مقصد ہے، اپنے بندوں کو چیک کرنا کہ کون ایمان والا وفادار ہے، تو بس اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم دے دے، انسان کا کام ہے، بندے کا کام ہے کہ اسے پورا کرے، پورا کر کے پھر اپنے رب سے انعام لے۔ یہ سورہ المائدہ کا آغاز ہے، پہلی مبارک آیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دائیں بائیں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمیں قائم رکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے دائرے لگائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔